طواف شروع کرنے سے پہلے آپ یہ جو یہ جو احرام کی چادر ہے، یہ احرام کی چادر سیدھے ہاتھ سے نیچے ڈال کر اس طرح الٹے کندھے پہ اس کو ڈالیں گے. اس کو کہتے ہیں اضطباء. یہ صرف احرام میں کرنا ہوتا ہے. لوگ اسی طرح گھومتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، اسی طرح وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اس طرح نماز پڑھیں گے نا، نماز پڑھنا اس طرح مکروہ ہے. تو صرف یہ طواف میں یہ استباء یعنی کندھا کھولنا، اس طرح سے چادر نیچے بغل سے نکال کے اوپر کی طرف الٹے کندھے پہ ڈالنا، اس کو استباء کہتے ہیں. یہ صرف طواف میں ہے. اور طواف میں بھی وہ اس طواف میں ہے، یہ طواف میں بھی صرف اس طواف میں ہے جس طواف کے بعد آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہے اسی طواف میں استباء ہے. اور اگر صفا مروہ کی سعی نہیں کرنا ہے تو بھی اس میں استباء نہیں ہے. اب آپ نے جب وہ نیت کرنا ہے اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ آپ دعا کریں گے اللہ میں نے طواف کرنے کی نیت تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما. یہ آپ کہیں گے. اور اگر نہیں کہہ سکتے تو وہی معاملہ دل میں ارادہ کہ اللہ میں طواف کر رہا ہوں، تم اس کو قبول کر اور آسان کر. اور پھر جب آپ اس طرح نیت کریں گے، ابھی کعبہ جو ہے کا یہ جو رکن ہے وہ آپ کے دائیں طرف ہے، بس آپ یہاں آ جائیں گے، آپ حجر اسود سامنے ہوں گے، جہاں کھڑے رہیں بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جو ہے وہ لبوں کو بوسہ دیں گے، لیکن چومنے میں آواز نہیں آنا چاہیے. آپ ایسے ہاتھوں کو چومیں گے اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے مڑ جائیں گے. کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا، کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا. اب آپ طواف شروع کریں گے. جب آپ طواف شروع کریں گے اگر بھیڑ نہ ہو تو جو ہے وہ رمل کرنا جو ہے وہ سنت ہے. رمل کہتے ہیں اس کو کہ چھوٹے چھوٹے قدم سے اس طریقے سے اکڑ کر کے جو چلتے ہیں نا، اس کو رمل کہتے ہیں. اور یہ 3 چکر میں سنت ہے. اس طریقے سے ہاتھ ہلا ہلا کر چھوٹے قدم چلنا، یہ 3 چکروں میں سنت ہے. یہ اس لیے سنت ہے کہ جب مسلمان آئے نا کعبۃ اللہ شریف میں تو مدینہ شریف کے اندر بیماریاں ہوتی تھی. تو مکے کے کافروں نے کہا کہ کہیں یہ لوگ بیمار ہو کر کمزور تو نہیں ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ شان ہلا کے چلو تاکہ پتہ چلے ہم کمزور نہیں ہوئے، بلکہ مدینے جا کر اللہ نے ہماری طاقت کو بڑھا دیا. تو 3 چکر میں، حالانکہ آج وہاں کوئی جو ہے وہ کھلا ہوا کافر تو نہیں ہے نا، بت پرست تو بظاہر وہاں کوئی ہے نہیں. پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی یادوں کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یادیں اس میں تازہ ہوتی حج کے ارکان کے اندر. تو اس طریقے سے آپ چلیں گے. اور اگر بھیڑ ہو تو اب بھیڑ میں بھی لوگ اس طریقے سے کرنے لگتے ہیں. بھیڑ میں نہیں کریں، بھیڑ میں نہیں کریں. کیوں نہیں کریں؟ لوگوں کو ہاتھ لگے گا. تو جب بھیڑ ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھیڑ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ رمل کے لیے رک جاتے ہیں. یعنی کہ اب بھیڑ آئی نا تو وہ رک گئے کہ جب بھیڑ جائے گی تو تب ہم اس طرح سے چلیں گے. نہیں، رکے نہیں. بلکہ آپ نہیں کر سکتے نا رمل بھیڑ کی وجہ سے، تو تھوڑا تیز تیز چلیں. تیز تیز چلنے سے بھی وہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن جب بھیڑ نہیں ہو تو پھر آپ جو ہے وہ شانے ہلا کر کے چلنے لگے. تب آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، ربنا آتنا پڑھیں. اور یہ پڑھتے ہوئے جو ہے آپ یہاں سے نکل کر جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور کعبے کا طواف کریں گے. دوران طواف کعبے کا طواف کرتے وقت کعبے کو سینہ نہیں کرنا چاہیے. کعبہ الٹیاں کی طرف ہوگا. لوگ ایسے دیکھنے لگتے ہیں، ایسے چلنے لگتے ہیں. تو اگر آپ نے طواف کے درمیان کعبے کی طرف جتنی دیر تک سینہ کیا یا جتنی دیر تک پیٹ کی تو اتنا چکر آپ کا مانا نہیں جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ نہ کعبے کی طرف پیٹ کریں دوران طواف اور نہ سینہ کریں. البتہ چلتے ہوئے کبھی کعبے پر نظر اٹھا لیں یا اٹھ جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ نگاہیں نیچی کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ طواف کریں. یہ سوچیں طواف کرتے وقت، یہ سوچیں یہ وہی جگہ ہے جس جگہ اللہ کے نبی نے قدم رکھے. حضور کے قدم پڑھیں، حضرت موسیٰ کے قدم پڑھیں، حضرت ایوب کے قدم پڑھیں، حضرت ابراہیم کے قدم پڑھیں. اتنے بڑے بڑے انبیاء اولیاء اس پہ قدم رکھ کے چلے اور وہیں آپ چل رہے ہیں تو نگاہیں جھک جانا چاہیے. خشوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، روتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے چلے. ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلا ضرورت نہ دیکھیں، چلیں. پھر آپ درود شریف، کلمہ شریف
اور تلاوت جو بھی آپ کو کرنا ہے کرتے ہوئے آپ وہاں سے لے کر کے پھر گھوم کر کے آئیں گے. جب آپ گھوم کر کے آ گئے اس رکن پہ, پھر اب آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں. بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے پھر چلنے لگے. رکے آپ نے کعبے کی طرف رخ کیا استلام کے لیے, یہ کر سکتے ہیں. پھر چلنے لگے تو آپ حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک آئے تھے تو آپ کا ایک چکر ہوا. پھر دوسرا چکر آپ نے شروع کیا استلام کر کے. پھر حجر اسود تک آ گئے, آپ کا دوسرا چکر حجر اسود پہ مکمل ہوا. پھر استلام کر کے آپ نے تیسرا چکر شروع کیا. پھر آ گئے, تیسرا چکر مکمل ہوا. پھر استلام کر کے چوتھا چکر شروع کیا. ایسے ہی آپ کا 7واں چکر حجر اسود پہ ختم ہوگا. اور جب 7واں چکر پورا ہو جائے تو پھر بھی 8ویں مرتبہ آپ استلام کریں گے اور استلام کر کے پھر آپ ہٹیں گے. یہ ہو گیا آپ کا طواف. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. عورتوں کو طواف میں جو ہے وہ استوا تو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے احرام ایسی کھلی ہوئی چادر نہیں پہنا ہے. البتہ عورتیں 3 چکر تھوڑا سا معمول سے ہٹ کر تیز چلے گی, بس اتنا ہے, تیز چلے گی عورتیں. اور 7 چکر ہو گئے, استلام کر لیا. پھر آپ اپنی چادر کو اسی طرح کر لیں گے. اور چادر کرنے کے بعد اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نفل نماز آپ کو واجب الطواف پڑھنی ہے. اگر آپ عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اب آپ واجب الطواف عصر کے بعد مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں, مکروہ وقت ہے, تو آپ نماز, کیونکہ نفل نماز ہے, طواف کی واجب ہے لیکن حقیقت میں یہ نفل نماز ہے. تو ایسی صورت میں آپ حضرات پھر کیا کریں گے, دوسرے ارکان ادا کرنے لگ جائیں اور بعد میں نفل پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف ادا کریں اور وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے, اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ کریں گے کہ ملتزم پر تو ابھی چمٹ نہیں سکتے کیونکہ احرام میں ہے, تو دور ہی سے آپ جہاں کھڑے ہیں بس وہاں پر دعا کر لیں. اور حالانکہ یہ جو یہاں جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں, یہاں ایک خاص دعا حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. اگر وہ دعا پڑھی جائے تو آدمی نہ بھی چاہے تو بھی اللہ اس کو دولت مند کر دے گا. اگر کسی نے یہاں آ کے یہ دعا پڑھ لی تو نہ بھی چاہے تو بھی اللہ اس کو دولت مند کر دے گا. وہ دعا یہ ہے, اللہم انکا تعلم السر وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فأتینی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمان جباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردا من المعیشت ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. یہ دعا پڑھنا چاہیے, اس کی بڑی برکتیں ہیں. اگر جو ہے وہ دیکھ کر کے یاد نہیں ہو, کوشش کریں کہ بغیر دیکھے یاد نہیں ہو تو کوشش کریں کہ اس کو دیکھ کر کے پڑھے. لیکن ایک بار یہاں یہ دعا آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی یا واجب الطواف کے بعد یہ دعا کہیں بھی ایک بار ضرور پڑھیں, اس کی بڑی برکت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ بھی چاہو تو بھی اللہ تمہیں دولت مند کرے گا اور دولت تمہارے قدموں میں تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. اس دعا کی برکتیں یہ ہیں. آپ کا طواف مکمل ہوا, آپ نے ملتزم پہ دعا کر لی. دعا کرنے کے بعد اب آپ کو زمزم کے جو ہے وہ کین رکھے ہوتے ہیں, جگہ جگہ پہ کین رکھے ہوتے ہیں. پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ زمزم کے کنویں پر آئے پانی پیے, تب وہاں کنواں ڈھونڈتے پھرے, کنواں بند ہو گیا ہے. 2003 سے وہ کنواں جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے. وہ پانی نکلتا ہے پیپ سے اور اب وہ سارے فلٹر کر کے سارے کین بھرے جاتے ہیں. جگہ جگہ اس کے جو ہے وہ نل بھی لگے ہوئے ہیں اور کین بھر کے رکھا بھی ہوتا ہے. تو کولر جہاں بھی ملے آپ وہاں پہ پانی پیئیں. ٹھنڈا نہیں پیتے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے لا بارد, یعنی یہ ٹھنڈا نہیں ہے, ٹھنڈا گرم دونوں پانی ہے وہاں پر, پھر پیئے. کچھ لوگ ایک گلاس پی کر کے بھاگتے ہیں, نہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں منافق اور مومن میں فرق یہ ہے کہ منافق زمزم تھوڑا پیتا ہے. یہاں ہم تھوڑا اس لیے پیتے کہ اپنی مجبوری ہے کہ اب یہاں تو ہے زیادہ نہیں, لیکن وہاں کے لیے کہا گیا کہ منافق تھوڑا پیتا ہے اور مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے. اتنا پیو کہ آپ کی پسلیاں اوپر ہو جائے, ایک دم پیٹ بھر کے جم کر کے, جس کو کہتے ہیں نا, پیو. اور دعا بھی کرو, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. زمزم دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے. یہ دعا کرو, اللہ آج زمزم پلا رہا ہے, کل اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما.
قیامت کی پیاس سے بچا. خوب دعا کریں, خوب پیٹ بھر کے کعبے کی طرف رک کر کے پیے, اور جب زمزم پی لیں تو زمزم پینے کے بعد پھر آپ کو اب صفا مروہ کی سعی کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ جو ہے نا, یہ مقام ابراہیم کا جو پچھلا حصہ ہے نا, پچھلا یہ ادھر, تو جیسے ہی آپ جائیں گے نا ادھر الٹے ہاتھ کی طرف, تو وہاں پر لکھا ہوگا مسا, مسا کر کے تیر کا نشان بنا ہوگا. تو اب مسا جو ہے ایک بیسمنٹ ہے, پھر ایک جو ہے وہ ریگولر جو حصہ ہے زمین کا وہ ہے, پھر اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹیریس ہے اوپر ہے, یعنی 4 جگہ پہ کم و بیش صحیح ہوتی ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ وہ جو نیچے بیسمنٹ ہے نا وہ آسان ہے, اور وہاں اکثر لوگ کم رہتے ہیں, اور تینوں پہ لوگ رہتے ہیں, ادھر کم رہتے ہیں. تو آپ وہاں پہ جائیں, اور وہاں جانے کے بعد ایسے کانچ کے اندر جو ہے وہ صفا کی پہاڑیوں کا حصہ ہے, اور ادھر بھی کانچ کے اندر مروہ کی پہاڑیوں کا حصہ ہے. تو آپ وہاں پر جائیں, اور اس طریقے سے آپ جب کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو کعبۃ اللہ شریف نظر آئے گا, ہلکا سا نظر آئے گا, کیونکہ ابھی وہاں کام چل رہا ہے نا, تو اس لیے پورا نظر نہیں آتا. تو اور ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں گے تو مزید کوئی پارٹیشن انہوں نے ٹھوک دیا ہو تو نظر بھی نہ آئے. کعبے کی طرف رک کریں, اور رک کر کے آپ دعا کریں. اتنی دیر تک دعا کریں کہ جتنی دیر میں قرآن شریف کی 20 سے 25 آیتوں کی تلاوت ہو سکتی ہے, اتنی دیر تک کعبے کی طرف رک کر کے دعا کریں. دعا کرنے کے بعد نیت کریں, اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ بین الصفا مروہ 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی, یعنی اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں, تو اس کو میرے لیے آسان فرما, میری طرف سے قبول فرما. اور پھر آپ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ آیت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مسا سے یعنی کہ صفا سے نکلیں گے اور مسا کی طرف بڑھیں گے, اور جہاں تک وہ ہری لائٹ ہوتی ہے نا وہاں تک آپ کو اپنا نارمل چل کر کے جانا ہے. اور جب ہری لائٹ پر آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو چھوٹے قدم سے ہری لائٹ سے لے کر ہری لائٹ تک کہ آپ کو دوڑنا ہے, چھوٹے قدم سے, بہت تیز نہیں, چھوٹے قدم سے. وہاں بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, وہاں بھی دعا کریں, کیونکہ وہ اتنی جگہ کو میلین اخضرین کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ, اصل میں وہ دوڑنے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پانی کی پیاس لگی تھی تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر دیکھتی تھی اور پانی نظر نہیں آتا تھا, تو کیا کرتی تھی, وہ دیکھ کر کے پھر جاتی تھی, اور جیسے ہی خیال آتا تھا کہ میرا بچہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو وہ پھر اتنی جگہ پر مروہ کی طرف جانے سے پہلے دوڑتی تھی کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں اور اوپر چڑھ کے میرے بچے کو میں دیکھ لوں. تو اتنی جتنی دیر وہ دوڑی ہے اتنی دیر دوڑنا اللہ سب کے لیے سنت بناتی ہے. تو یہ سنت کا یہ اس کا تصور ہے. تو اتنی دیر میں دوڑیں, اور عورتیں تھوڑا سا تیز چلیں. مردوں کو دیکھ کر عورتیں بھی دوڑنے لگتی ہیں, لیکن عورتیں وہاں نہ دوڑیں بلکہ وہ تھوڑا سا تیز چلیں, معمول سے تھوڑا سا تیز چلیں. پھر اس کے بعد آپ مروہ پہ پہنچیں گے. لوگوں کو یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے کعبے کا جو طواف کیا تھا تو رکن اسود سے لے کے رکن اسود تک ہمارا ایک چکر ہوا تھا. تو لوگ وہاں بھی اسی اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ صفا سے لے کے صفا تک ہمارا ایک چکر. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ 14 چکر کر لیں گے, بہت تھک جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے آپ. تو اس لیے آپ یہ کریں کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر, پھر مروہ پہ رکیں, ایک چکر ہو گیا پورا, پھر رکے, پھر دعا کریں. جتنی دیر ادھر دعا کی تھی لوگ پھٹافٹ کھٹاکھٹ کرتے ہیں. پھر یہی بات ہے, ہم عبادت کے لیے آئے, سکون سے کریں. آنے کے لیے تو تڑپتے تھے, روتے تھے, تو اس لیے بہت جلدی بھاگ دوڑ نہیں کریں بلکہ اطمینان سے. پھر وہاں دعا کریں کعبے کی طرف رک کر کے. حالانکہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, جو بھیڑ کی وجہ سے سب کو ہٹاتا رہتا ہے, لیکن کم سے کم اگر نہیں موقع ہے تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے دعا کی نیت سے, پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں. تو دوسرا چکر ہوگا, پھر وہاں دعا کریں. پھر تیسرا چکر میلین اخضرین پہ جاتے ہوئے دوڑنا ہے, آتے ہوئے دوڑنا ہے. 7واں چکر آپ کا جو ہے وہ مروہ پہ مکمل ہوگا, اور یہ 7واں چکر مکمل ہوا تو آپ کا عمرہ بھی پورا ہو گیا. آپ کا عمرہ بھی پورا ہو گیا. اب اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ لیں, اور اب آپ جو ہے وہ حجام کی دکان پر جائیں, اور 5 ریال 7 ریال جو بھی ریٹ چلتا ہے, کم سے کم 5 تو ہوتا ہی ہے. کبھی وہ بھاؤ بڑھا کے 10 بھی کر دیتے ہیں, کبھی 7 بھی کر دیتے ہیں, کبھی 4 بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس سے کم شاید نہیں ہوتا آج کل.